الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے رمضان۔ رمضان یہ رمض سے ہے، را میم اور ضاد، جس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا۔ زمین کی تپش کو بھی رمض کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پاؤں جلتے ہیں۔ جس وقت اس مہینے کا نام پڑا اس وقت موسم کچھ اسی قسم کا تھا کہ گرمی کی اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے پاؤں جلتے تھے، لہذا اس کا نام رکھ دیا گیا رمضان۔ اسی طرح دوسری وجہ اہل علم نے بیان کی ہے کہ چونکہ اس مہینے میں پیاس کی شدت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا جگر کلیجہ یہ تپش محسوس کرتا ہے، جلتا ہے، اور وہ جو تپش ہوتی ہے وہ پانی سے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام ہے رمضان۔ اور سب سے اہمیت کی حامل بات یہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان محنت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور اس کی بدولت اللہ ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کا نام ہے رمضان۔ بڑی ہی عظمتوں والا، فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے متعلق متعدد احادیث مبارکہ ہیں، اور ان میں یہ بات ہے کہ اذا دخل رمضان، جس وقت یہ رمضان داخل ہوتا ہے نا، رمضان شروع ہوتا ہے، تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور اسی طرح فرمایا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور اسی طرح سے صفدت مردۃ الجن والشیاطین، بڑے بڑے سرکش قسم کے جنوں اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک آواز دینے والا روزانہ آواز دے رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے متلاشی آگے بڑھ، تیرے لیے سیزن آ گیا ہے، موسم بہار آ چکا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر عمل کے اجر اور ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، اور اے گناہ کرنے والے، گناہوں کے متلاشی اب تو رک جا۔ اور فرمایا للہ عتقاء من النار، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہر رات اللہ کئی خوش نصیبوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو بندہ اس سے محروم رہ گیا وہ تو ساری خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یقیناً کم ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک موقع نیکیوں میں اضافے کا، گناہوں کو بخشوانے کا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سر فہرست ہے میرے عزیزو روزہ۔ روزہ ہے الصوم، اس کی جمع ہے الصیام، ایک روزہ الصوم، بہت سارے روزے الصیام۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پورے مہینے کے اندر 29 یا 30 روزے ہیں، اور یہ ہے کیا؟ فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے نا یہ ایک ڈھال ہے،
یستجن بہ العبد من النار، اس کی بدولت بندہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ روزہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے فضائل کئی ایک احادیث میں بیان کیے۔ ایک حدیث میں بیان کیا، من صام للہ، جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، وفی روایت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، سحری کی ہے اس لیے اللہ راضی ہو جائے، شام تک بھوک پیاس برداشت کرنی ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن نہیں کرنے کیونکہ میرا روزہ ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس یہ مقصد ہے، اللہ اللہ، بس اس کے دل و دماغ میں یہ بات سوار ہو گئی ہے، میں نے بس اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک روزہ اس طرح رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس روزہ دار خوش نصیب کے چہرے کو، اس کے وجود کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے سے کتنے سال دور ہو جاتا ہے بندہ؟ 70 سال، اور 30 روزے رکھنے سے کتنے سال ہو گئے؟ 2100 سال، 2100 سال، اتنا دور اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں با مقصد روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو تبھی بنتی ہے نا جی، صرف یہ نہیں میں اتنے سال سے روزے رکھتا آ رہا ہوں لیکن ان روزوں کا اثر نظر نہ آئے۔ روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، پھر اس کا اثر بھی ہو انسان کے وجود پر، انسان کی زندگی پر، روزہ اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ اسی لیے تو کہا کل عمل ابن آدم یضاعف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پر نیکیاں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی بات کہ دیکھو بندہ ایک کھجور یا کھجور کا ٹکڑا خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ جس طرح جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مادہ بچہ جنتی ہے، اس بچے کو کس طرح سے توجہ دے کر مالک اس کی پرورش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، گھوڑی کا بچہ ہے، اس کی جیسے تم پرورش کرتے ہو کس طرح سے وہ پروان چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ اس نیکی کے عمل کو پروان چڑھاتا ہے، اور اتنا پروان چڑھاتا ہے بندے نے خرچ کی ہوتی ہے کھجور، اللہ اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اللہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اتنی قدر کرتا ہے بندوں کے عمل کی، وہ ہے ہی بڑا قدردان۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے آدم کے بیٹے کا، آدم کی بیٹی کا ہر عمل کئی گنا بڑھایا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اجر ایک سے نہیں 10 سے شروع کرتا ہے، اور 10 سے شروع کر کے اللہ 700 تک لے جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، تصور کیجئے بندہ کرتا ایک عمل ہے اور بدلہ کم از کم 10 کا، اور کتنا آگے جائے گا اس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن روزے کے کیا کہنے، فرمایا الا الصوم، اللہ فرماتا ہے روزے کو الگ کر دو، روزہ مستثنا ہے، روزے کا عمل نہ 10 گنا نہ 700 گنا، نہ یہ کہ بے شمار۔ اللہ جی ہے کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اس کا اجر بھی میں اس کو خود عطا کروں گا۔ پھر وہ شہنشاہ عالم کتنا عطا کرے گا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس نے یہ راز کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ لہذا روزہ یہ ہے، اور کہا یدعو طعامہ وشہوتہ لأجلی، او کما قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی شہوت ترک کرتا ہے، صرف میری وجہ سے نا، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں دیکھتا ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، بندوں سے بندہ چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ تو
تو اس لیے روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس کفارات لما بینہم، یہ جو 5 نمازیں ہیں نا درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ فجر پڑھ لی، ظہر تک آپ نے، ظہر کے درمیان، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ نے وہ سب معاف کر دینے ہیں۔ اسی طرح ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، تو یہ جتنی نمازیں سرکل چل رہا ہے، دن میں رات میں بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، درمیان والے گناہ معاف۔ والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ۔ اور فرمایا ورمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن کب ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان روزوں کو، رمضان کو، ان نمازوں کو، ان جمعوں کو، درمیان میں جو جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں سب کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح کلمہ شہادت کہنا ضروری ہے، جس طرح سے حج اور عمرہ عبادت ہے، جس طرح سے زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح سے روزہ بھی عبادت ہے۔ تو روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور ہے بڑی عظیم الشان عبادت۔ ابھی اس کی کچھ فضیلتیں آپ نے سن لی۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے۔ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو۔ اس شخص کا کسی کو نہیں پتا۔ احادیث میں الفاظ جاء اعرابی، ایک اعرابی، دیہاتی، اجنبی آدمی، پینڈو آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب وہ عمل میں کروں تو مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ اللہ صحابہ کرام کو امت کی طرف سے بہت جزا عطا کرے۔ ایسے ایسے مسائل پوچھ لیے، ایسے ایسی باتیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وہ راز پتہ چل گئے۔ تو کہا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جب وہ عمل میں کروں اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ ہم سب یہ عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ یار مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، تو اللہ جنت دے دے۔ روزے رکھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت دے دے۔ نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت دے دے۔ دیگر جتنے عمل ہر مسلمان کی یہی خواہش۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے زندگی میں تا دم آخر بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ وتصلی الصلوات الخمس، 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ وتصوم رمضان، رمضان آئے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ، اللہ نے مال اتنا دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کرنی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے اگر ہمت، طاقت، استطاعت ہو، حج فرض ہو تو حج کرنا ہے۔ بعد حدیث میں آتا ہے، اس نے کہا اس کے علاوہ، فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ نوافل ادا کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، نفلی صدقہ کرنا چاہو وہ تمہاری مرضی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنا چاہو وہ تمہاری ثواب دید پر ہے۔ ساری بات اس نے سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ساری بات جنت کا عمل پوچھ کر اٹھ کے جانے سے پہلے کہتا ہے والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ذات کی قسم اٹھا کر جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو آپ نے بتایا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ بس آپ کا فرمانبردار بن کر، مسلمان بن کر، انہی اسلام کے ستونوں پر، پلرز آف اسلام پر میں عمل کرتا چلا جاؤں گا۔ اور وہ اٹھ کے چلا گیا فلما ولا، حدیث کے الفاظ ہیں پیٹھ پھیر کر چل دیا، کمر اس کی اس طرف ہے، پیٹھ منہ اس کا دوسری طرف ہے۔ اللہ کے نبی سے پیچھے سے فرماتے ہیں میرے صحابہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، میرے صحابہ دل کرتا ہے کہ جنتی بندہ دیکھنا ہے
جی اللہ کے نبی جی دل کرتا ہے۔ فرمایا اس خوش نصیب کو دیکھ لو جو جا رہا ہے، اس کا نام کسی کو نہیں پتا، لیکن کام دیکھیے کتنا عظیم ہے کہ جب اس نے اسلام کے ان عظیم اعمال کو اختیار کرنے کا عزم کیا اور وعدہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ تو میرے عزیزو، اس کے اندر ایک عمل ہے روزے رکھنا۔ تو روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزے کو اللہ نے اس امت پر فرض کیا ہے اور یہ بتا دیا کہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں، تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھا۔ ہاں پہلے مشکلات تھیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ نے بعد میں آسان کر دیا، بڑی آسانیاں مل گئیں۔ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، نہ رکھو، بعد میں تم گنتی پوری کر لینا، بعد میں روزے رکھ لینا۔ سفر پر ہو، سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے، کوئی بات نہیں، سفر ختم ہو جائے گا، بعد میں جتنے روزے چھوٹے وہ بعد میں رکھ لینا۔ اسی طرح سے دیگر اللہ نے رخصتیں عطا فرما دی، تو رخصتیں رکھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور آخر میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، روزہ با مقصد ہے، بے مقصد نہیں۔ کیا مقصد ہے روزے کا؟ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تم سب نے متقی بننا ہے، پرہیزگار۔ تقوی کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، آپ نے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے اور آپ نے کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ نہ صغیرہ گناہ کرنا ہے نہ کبیرہ گناہ کرنا ہے، یہ تقوی ہے۔ روزہ یہ کرتا ہے۔ روزہ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے صبح بڑی زبردست قسم کی ساری کی ہے اور شام تک بھوکے پیاسے ہیں اور شام کو بڑی شاندار افطاری ہو گئی، میں نے جی روزہ رکھ لیا۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کا جو لب لباب، خلاصہ یا اس کا جو طریقہ کار بتایا وہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا روزہ ہونا وہ پھر پتہ کیا کرے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ کھانا نہ کھائے اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ پانی بھی نہ پیے، یہ تو عام ہے، سب کو پتہ ہے۔ روزہ ہے میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، روزہ ہے میں نے کچھ پینا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، اب جس نے روزہ رکھ لیا ہے نا، اب اس نے غلط بات بھی نہیں کرنی اور غلط کام بھی نہیں کرنا۔ یہ ہے روزہ۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، روزہ یہ ہے کہ آپ نے غلط بات بھی نہیں کرنی اور غلط کام بھی نہیں کرنا۔ جب غلط بات کرنے لگے فوراً احساس ہو جائے نہیں بھئی میرا تو روزہ ہے، غلط کام کرنے لگے فوراً اندازہ ہو جائے میرا تو روزہ ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سابہ احد او قاتل، اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے، اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کو بھی آگے سے کہہ دے بھائی میں تیری بات کا جواب دے سکتا ہوں لیکن ان امرؤ صائم، میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ ہے۔ روزہ میرے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے میں نے کوئی غلط بات بھی نہیں کرنی اور غلط کام بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ہے میرے عزیزو با مقصد روزہ، یہ ہے وہ روزہ جو ہمیں بتایا گیا، یہ ہے روزہ کہ اس کا یہ مقصد ہو تقوی، پرہیزگاری بندے کے اندر پیدا ہو، بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں نے صبح سے شام تک اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر حلال چیزوں کو چھوڑا، تربیت کر لی ہے، 29-30 دن کا کورس اللہ سال بعد مجھے کرواتا ہے، میں زندگی بھر کے لیے اس بات کو پختہ کر لوں اللہ رسول کے کہنے پر ہی میں نے حرام سے بھی بچنا ہے۔ یہ ہے مین مقصد اور ٹارگٹ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس عظیم فرض کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اس کے فضائل ہیں اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا جو عظیم مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری والا، وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور ہر روزے کے ساتھ اس کے اندر تقویت پیدا ہوتی چلی جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔